لاک ڈاؤن میں ہم پریشان ہیں. ذرا سوچئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں. قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر وظلمت اللیل. رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں بند ہیں. اور اس لاک ڈاؤن میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین کے اقوال ہیں. ذهب به الحوت في البحار تشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال. مچھلی کو جب حکم ملا یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا اور وہ پانی کا سینہ چیرتی ہوئی سمندر کی تہ تک پہنچی. جب بالکل تہ تک پہنچی یونس علیہ السلام نے آواز سنی کہ سمندر کی تہ میں جو چھوٹے چھوٹے ریزیں ہیں، ذرات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. قرآن میں ہے نا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ. لوگ کہتے ہیں خواب میں فلاں صاحب آئے تھے، لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب نے یہ وظیفہ بتایا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد نے یہ وظیفہ بتایا. وہ وظیفے پڑھو جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. فرض نمازوں کے بعد جو اذکار نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے، آج کتنے مسلمان ہم میں دینی مدرسوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں، گھروں میں ایسے مسلمان ہیں جو ان مسنون اذکار کو پڑھتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے تھے وہ سنت ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ہمارے شیخ نے کہا، خواب میں آیا، ہمارے حضرت نے فرمایا ارے وہ وظیفے پڑھو، وہ دعائیں پڑھو جو زبان نبوت سے پڑھی گئی ہیں، یہ نور ہے. یونس علیہ السلام نے سنا سمندر کی تہ کی کنکریاں، پتھر تسبیح پڑھ رہے ہیں. ان کو یاد دہانی ہو گئی، یاد آ گیا، فوراً پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، لا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
یہ ہے آیت کریمہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے توحید کا، لا الہ الا انت۔ دوسرا حصہ ہے تسبیح کا، سبحانک۔ تیسرا حصہ ہے اپنی کمزوری اور گناہوں کے اعتراف کرنے کا، توبہ کرنے کا، اعتراف کرنے کا، انی کنت من الظالمین۔ اور یہ لکھا ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، کم و بیش، جیسا کہ امام حسن بصری کے بیٹے سعید کہتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے بدن کو دیکھا مچھلی کے پیٹ میں، یہ سمجھے کہ شاید میں مر گیا ہوں، جب پیر ہلائے تو پیر ہلنے لگے، اور وہیں سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب اتخذت لک مسجدا فی موضع ما اتخذہ احد، اللہ میں نے ایسی جگہ، ایسی حالت میں تجھے سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ تجھے آج تک کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو رحم آ گیا۔ سچے دل سے جب توبہ کی جاتی ہے، سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے، اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا سن لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایک حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن بھی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے غم کو، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، جیسے اللہ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی بیماری اور پریشانی اور فکر مندی اور ہم اور غم کو دور کیا۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2605، سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، قال صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنہ۔ ذرا غور سے سنیے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ دعائے یونس، رب انی مسنی الضر، یہ دعائے ایوب۔ آج کی اس مصیبت بھرے حالات میں، لاک ڈاؤن میں، ہم گھروں میں بند ہیں، سچے دل سے توبہ کرو، بری عادتوں کو چھوڑ دو، غیبت، جھوٹ، بے حیائی چھوڑ دو، فضول سیاسی باتیں چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ہاتھ پیر کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو۔ بیڑی، نسوار، تمباکو والا پان، سگریٹ، ہر قسم کا نشہ چھوڑ دو، یہ خبیث چیزیں ہیں، بعض ان میں سے حرام ہیں۔ نسوار چھوڑ دو، بیڑی تمباکو چھوڑ دو، حقہ چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، منہ کو پاک کرو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس منہ کو گندا نہ کرو۔ سگریٹ سے گندا کر دیا، نسوار سے گندا کر دیا، تمباکو والے پان سے گندا کر دیا، خواہ وہ ہمارے علماء ہی کیوں نہ کھائیں، منہ گندا جس کا بھی ہو گندا ہی ہوگا۔ غیبت سے گندا کر دیا، جھوٹ سے گندا کر دیا، بے حیائی والی باتوں سے گندا کر دیا، فضول باتوں سے گندا کر دیا۔ منہ کو صاف کرو، پاک کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ، نیکیوں کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ۔ 2 دعائیں بڑی اہم ہیں۔ ہم کورونا وائرس سیریز میں انشاءاللہ
مسنون اہم دعائیں تفصیل سے آگے چل کے اپنے دروس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں دو دعائیں، یہ قرآنی دعائیں ہیں، نبوی دعائیں ہیں۔ اللہ کے دو نبیوں نے، جلیل القدر نبی، عظیم نبی، ان کی دعائیں ہیں اور قرآنی دعائیں ہیں۔ ان کو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اپنے دوستوں سے کہیے۔ دعائے ایوب، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہم مسنا الضر، یا یوں پڑھ لیجئے ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور دوسری دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے دو حدیثیں روایت کی ہیں، ایک ترمذی میں ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، الا استجاب اللہ لہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ دعا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی کسی بھی ضرورت میں اس دعا کو پڑھ لے تو یقیناً اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث صحیح الجامع میں ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے، تم میں سے کسی کو کوئی درد ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کربن درد ہو، بدن میں درد ہے، بیماری ہے، بلاء یا کوئی بلا ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، جیسے کورونا وائرس یا کوئی اور موذی بیماری، لا علاج بیماری، موت کے قریب کر دینے والی بیماری، جان لیوا بیماری، یا کوئی مصیبت، کوئی مالی پریشانی، کربن او بلاء من امر الدنیا، دنیا کی زندگی میں کوئی بلا آ جائے، وبا آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اس دعا کو جو پڑھے گا فرج عنہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس بلا، اس مصیبت، اس آفت کو دور کر دے گا۔ ہم نے کہا آج لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، ہر نعمت گھر میں موجود ہے، سب کچھ، کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں، آنا جانا آزاد ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کو یاد کرو۔ شعب ابی طالب میں خیف بنی کنانہ، مکے کی وہ وادی، قریش نے مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر کے اس گھاٹی میں ان کو بند کر دیا۔ 3 سال تک لاک ڈاؤن رہا، 3 سال تک کرفیو رہا، دن رات کا، 24 گھنٹے کا، 3 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے اس گھاٹی میں محصور رہے، محبوس رہے، مقید رہے، بند رہے، تنگی میں رہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹیاں ہیں، فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، چاروں بیٹیاں ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ 3 سال تک صبر سے کام لیا۔
گھبرائے نہیں، دین پر ثابت قدم رہے۔ یاد کرو اس شدت کو، اس تکلیف کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک باز نفوس قدسیہ بیٹیاں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ہم سب کے سروں کا تاج، وہ بھی محبوس ہیں، پتے کھانے پہ مجبور ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں بند ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ 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 واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورہ نحل آیت نمبر 80۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ یہ گھر کس نے دیا؟ مال کس نے دیا؟ بیوی کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ اللہ، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے گھر دیا جہاں سکون ملتا ہے۔ انہ تبارک و تعالی تمام نعمہ علی عبدہ بما جعل لهم من البیوت التي سکن لهم یأوون الیہا ویستترون بها وینتفعون بها سائر وجوہ۔ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو گھر دیے۔ ان سے پوچھو جو سڑکوں، فٹ پاتھ پر، راستوں پر، کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، جھونپڑیاں ہوا سے اڑ جاتی ہیں، کچی چھت ہوا سے اڑ جاتی ہے، جن کا گھر نہیں ہے، تم کو اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبداللہ بن محسن نے روایت کیا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها۔ صبح جب تم اٹھو، دیکھو گھر میں ہو، تمہارے علاقے، محلے، ملک، شہر میں امن ہے، امن و امان ہے، تمہارا بدن سلامت ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو جان لو کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں تم کو دے دی ہیں۔ حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، دنیا اپنی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں لے کر تیرے گھر آ گئی ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ کا شکر، حمد و ثنا بیان کو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فتنوں کے زمانے میں گھر محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، ان بین ایدیکم فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی، قالوا فما تأمرنا قال کونوا احلاس بیوتکم۔ ابو داود میں یہ حدیث، فتنے آئیں گے، اور فتنوں میں فرمایا کہ جو شخص صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، رات کو اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، کافر ہو جائے گا، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا،
اور جو کہیں آرام سے رہ رہا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ فتنوں اور مصیبتوں والے دنوں میں ہم کیا کریں؟ فرمایا گھروں میں ٹک کے بیٹھے رہو۔ اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، عقبہ ابن نافع۔ ہم جو آج درس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 25 سے زیادہ آیات ہیں اور اتنی ہی احادیث ہیں۔ 50 سے زیادہ آیات اور احادیث آج اس درس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ عقبہ ابن نافع نے روایت کیا، یا رسول اللہ من نجا، یا رسول اللہ فتنوں والے زمانے میں، مصیبتوں والے زمانے میں، جب ہر طرف فتنہ اور فساد برپا ہو جائے کیا کریں؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسَعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھے رہو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ 3 کام۔ اور گھر اللہ کی نعمت ہیں، گھر میں جب جاؤ سلام کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اللہ کا نام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ سلامتی دینے والا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، سلام کرو، السلام علیکم۔ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے اچھی زندگی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا دخلت على اہلک فسلم علیہم محبتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ۔ امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، گھر میں سلام کہہ کر داخل ہونے سے اللہ اس گھر میں سلامتی کو نازل فرما دیتا ہے۔ اذا دخلت بیتک فسلم علی اہل بیتک یکثر خیر بیتک، اس لیے کہ سلام دعا ہے۔ اپنے گھروں میں، دوستوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں، مسجد میں، مارکیٹ میں، دکانوں میں، شادی بیاہ کی تقریب میں، ملنے جلنے میں، ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ہمارے بیٹے، ہر جگہ پھیلاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی جب سلامتی والی دعائیں کرو گے۔ انس ابن مالک سے فرمایا یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک۔ ترمذی میں ہے، سلام کرو گھر میں جب داخل ہو اے میرے بیٹے، تو اس میں تمہارے اور تمہارے گھر کے لیے برکت ہے۔ اور یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ 3 آدمی وہ ہیں جو اللہ کی ضمانت، اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ۔ 3 آدمی، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ضمانت، اللہ کی گارنٹی، اگر یہ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں ان کو عافیت دے گا، ان کو روزی اتنی دے گا جو ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اگر موت اللہ دے گا تو جنت میں داخل کر دے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ اور لاک ڈاؤن میں ہم گھروں میں بند ہیں،
گھروں کو پر نور اور منور بناؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ابن ماجہ میں، صلاۃ الرجل فی بیتہ فنور فنوروا بیوتکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے گھر میں نور اور برکت آتی ہے، اپنے گھروں کو منور کر دو۔ چینلز دیکھنے سے، ڈرامے اور گانے بجانے، تصویریں عورتوں کی، اور چینلز پہ جو کیپٹل ٹاک اور تجزیے ہوتے ہیں، اور یہ بدماش ایک ذمہ دار آدمی کو، جس کو یہ اپنی زبان میں دانشور یا صحافی یا کچھ اور بلا کہتے ہیں، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے اور سامنے ایک لڑکی کو فل میک اپ کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ بے حیائی کی حد ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی میک اپ کر کے اس صحافی، اس دانشور، اس پروفیسر یا اس شخص کے سامنے بیٹھے اور اس سے سوالات کرے اور وہ اس کو 1-1.5 گھنٹے تک دیکھتا رہے؟ اپنی بیٹی کو بھیجو، اپنی بہو کو بھیجو۔ قوم کی بیٹیاں، تم کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہو مصیبت آ گئی، مہنگائی آ گئی، بدامنی آ گئی۔ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر دن رات اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے۔ گھر میں نور برکت اس وقت آئے گی جب گھر میں تلاوت کرو گے، ٹی وی ڈش چینلز بند کرو گے۔ بیٹی بھی نوافل پڑھ رہی ہے، بہو بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بیوی بھی دعا کر رہی ہے، بیٹا بھی نوافل پڑھ رہا ہے، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ یہ گھر وہ گھر ہے، یہ گھر وہ گھر ہے، یہ گھر وہ گھر ہے جو جنت کی مثال ہے۔ اذا قضى احدكم الصلاة فاجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر نے روایت کیا، تم جب نماز پڑھو، نماز کا کچھ حصہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں کبھی نہیں پڑھی۔ گھر میں نوافل سنتیں نماز پڑھنے سے خیرا نورا، گھر میں خیر، گھر میں نور، گھر میں برکت۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں ارشاد فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ۔ فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں عام حالات میں، اور اس کے علاوہ صلو ایھا الناس فی بیوتکم، یہ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ عتبان ابن مالک ایک صحابی ہیں، اور عتبان ابن مالک والی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 11 مقامات پر نقل کی ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا قد ان قال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی واذا كانت الامطار سال الوادی الذي بینی وبینہم لم استطع ان آتی مسجدهم فاصلی بهم ووددت یا رسول اللہ انك تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذه مصلی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری آنکھیں
کمزور ہو گئی ہیں، بارشوں کی وجہ سے میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز کبھی کبھی نہیں پڑھا سکتا، میرے گھر تشریف لے آئیے اور ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے، اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سأفعل انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کسی دن تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لیا۔ ابو بکر چونکہ صاحب رسول ہے، قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، قرآن یہ کہتا ہے صاحب رسول کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں، صحیح بخاری میں 11 مقامات پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، ان کے گھر تشریف لائے اور وہاں ایک جگہ نماز پڑھائی اور فرمایا کہ یہ جگہ ہے۔ تو عتبان ابن مالک نے اپنے گھر میں اس جگہ کو مصلی بنا لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تم لوگ ایک مصلی بنایا کرو جہاں گھر کے لوگ نمازیں پڑھا کریں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث سیدنا جابر روایت کرتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جب رات کے کھانے پر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے، اس گھر میں ہم آ نہیں سکتے، اس گھر میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا ہے۔ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء۔ گھر میں داخل ہوتے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، یہ دعا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھاؤ۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ نکلو 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 یہاں سے، اس گھر میں ہم نہیں رہ سکتے، لا مبیتا ولا عشاء، نہ رات کو رک سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام، بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے، اور گھر میں گانا بجانا، موسیقی، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان۔ ترمذی میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان کی طرح بے آباد نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحابہ کے زمانے میں گھروں کا ماحول قرآنی ماحول تھا، عورتیں، بچیاں، مرد، بوڑھے، چھوٹے بڑے نوافل، تلاوت، استغفار، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ انی لأعرف اصوات رفقة الاشعریین بالقرآن حین يدخلون باللیل واعرف منازلهم من اصواتهم
یہ متفق علیہ روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشعری قبیلے کے لوگوں کے گھروں کو رات کے اندھیروں میں بھی میں پہچان لیتا ہوں، اس لیے کہ جو شخص بھی اشعری قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا اس کے گھر سے تلاوت کی آواز ضرور سنائی دے گی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج ہمارے گھروں سے قریب سے گزرنے والوں کو کیا آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ وہ گھر تھے جہاں فرشتے نازل ہوتے تھے، اس لیے کہ گھر والے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سن لیجئے، صحیح بخاری میں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ ہم جب کھانا کھاتے تھے، برتنوں میں جو کھانا ہوتا تھا، ہم کھانے سے سبحان اللہ کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ جب گھر والے سبحان اللہ پڑھیں گے، گھر کے برتن بھی سبحان اللہ پڑھیں گے۔ آئیے لاک ڈاؤن اور مصیبت اور آزمائش کے ان دنوں میں ہم کثرت سے صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، غریبوں ضرورت مندوں کی دعائیں لیں، اپنے گناہوں پہ روئیں، سچے دل سے توبہ کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں میں جو ناراض ہیں ایک دوسرے کو راضی کرو۔ یعمرن الدیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے شہروں ملکوں کی آبادی چاہتے ہو، دو کام کرو، حسن الخلق، صلۃ الارحام، اچھا اخلاق اور صلہ رحمی، دو کام تم کرو، ہم تمہارے ملکوں شہروں کو آباد کر دیں گے۔ لاک ڈاؤن اللہ نے موقع دیا ہے۔ آپ آج کے ان دنوں میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک کیا معنی ہے؟ وتبارک اسمک کیا معنی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ نماز جنازہ اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ روزانہ اگر 5 آیات قرآن کی یاد کریں تو مہینے میں آپ کتنی آیات یاد کر لیں گے؟ 150 آیات۔ پہلا جو پارہ ہے الف لام میم کا، اس میں 141 آیات ہیں۔ اگر 5 آیات روزانہ یاد کریں، ایک مہینے میں 1 سپارہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ 30 مہینوں میں آپ پورا قرآن یاد کر کے حافظ بن سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں تو کم از کم سورہ واقعہ یاد کر لیجئے، سورہ رحمان یاد کر لیجئے، سورہ یاسین یاد کر لیجئے۔ تبارک الذی جو ہم نے درس کے شروع میں پڑھا، اس سورت کی تلاوت کی، 30 آیات ہیں۔ سورہ یاسین میں 83 آیات ہیں، سورہ رحمان میں 78 ہیں اور سورہ واقعہ میں 96 ہیں۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں اللہ کو یاد کیجئے۔ معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ کسی آدمی کو اللہ کے عذاب سے فوراً نجات دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ آئیے ہم سب مل کر
اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، صلہ رحمی کریں، دوسروں کے کام آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے، اس بلا کو، اس وبا کو اٹھا لے۔ آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔